السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ہمارا آج کے ایک بڑا منفرد قسم کے ٹاپک پہ ہم آج کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ چارلی چپلن سے تو سبھی واقف ہیں، بہت عظیم اداکار تھے۔ تو یہ اس ویڈیو میں ہم ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ چارلی چپلن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے بابا کے ساتھ تھیٹر سرکس دیکھنے کے لیے گیا، تو ہمارے سامنے جب ہم ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے سامنے لوگوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ ہمارے سامنے ایک خاندان تھا جس میں 6 بچے اور میاں بیوی تھے۔ وہ غریب گھرانہ تھا، انہوں نے کپڑے پرانے پہنے ہوئے تھے لیکن وہ صاف ستھرے تھے۔ تو جب ان کی باری آئی تو وہ آدمی جو ہے وہ ٹکٹس والی کھڑکی کی طرف گیا، تو پھر وہ وہاں سے آیا اور اس نے اپنی بیوی کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے چہرے پہ شرمندگی اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ اسی اسنا میں میرے والد بابا نے اپنی جیب سے $20 نکالے اور نیچے پھینک دیے، اور پھر اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ کے یہ $20 نیچے گر گئے ہیں۔ اس شخص نے بابا کا شکریہ ادا کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب وہ لوگ اندر چلے گئے تھیٹر دیکھنے کے لیے، تو میں اور میرا بابا ہم وہاں سے ہٹ آئے، کیونکہ ہمارے پاس صرف وہی $20 تھے جن سے ہم نے تھیٹر کے ٹکٹس لینے تھے۔ تو اس واقعہ سے مجھے یہ سبق ملا کہ میرے والد ایک عظیم انسان تھے، اور وہ دوسروں کی مدد کرنے میں پیش رہتے تھے، خواہ ان کو اپنی ضروریات کو تجد کرنا پڑے۔ تو مجھے بابا سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اس واقعے کے بعد مجھے بابا سے اور زیادہ پیار ہو گیا، ان پہ مجھے فخر محسوس ہوا اس وجہ سے۔ اور مجھے بابا اس سے تھیٹر سے بھی زیادہ سرکس سے بھی زیادہ اچھے لگنے، جو کہ میں نہیں دیکھ سکا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں، جب ہم ایسے مشہور لوگوں کے یا جو اس طرح کے لوگوں کے واقعات سنتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کی خوشی کا خیال کرنا اور اپنی خوشی کو ترک کر دینا بھی ایک جہاد ہوتا ہے، ایک نیکی ہے، اور اس نیکی کی ہمت بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، اور بہت کم لوگ دوسروں کے احساسات کا خیال کرتے ہیں، جس طرح کہ چارلی چپلن کے والد نے کیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں، وہ اس قسم کے اور بھی بڑے واقعات ہیں، لیکن اور سب میں ہی ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے، اور ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمیں کوئی ضرورت مند نظر آئے، چاہے اس کی معمولی سی ہی رقم سے مدد کرنی پڑے تو مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح آپ کو ایک روحانی قسم کی خوشی ملتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان بعض اوقات اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے حالات ہم سے بھی زیادہ درگرگوں ہیں، زیادہ برے ہیں، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی طرف بڑھیں، بلکہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں زندگی میں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو ہم سے کسی سے مانگتے نہیں ہیں، نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن ان کی حالت سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے مجبور اور بے بس ہے زندگی میں، اور ان کے بچوں کی بھی خواہشات ہوتی ہیں کہ وہ اچھی چیزیں لیں، اچھے کپڑے پہنیں اور اچھی خوراک کھائیں، لیکن ان کی ضروریات کے لیے ان کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی جو کہ وہ ان ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کی مدد کریں جو مجبور ہیں، بے بس ہیں، غریب ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بہت ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بات میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو کہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ادم کا بھی ہے، حضرت ابراہیم ادم کا بھی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک روز ان کے کمرے میں بہت زیادہ روشنی ہو گئی، تو انہوں نے ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ کچھ لکھ رہا تھا، تو حضرت
ابراہیم ادب نے پوچھا کہ آپ کیا لکھ رہے ہو؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں کی ناموں کی لسٹ بنا رہا ہوں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کو پسند کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم ادم نے لکھا کہ میرا نام ہے اس میں؟ فرشتے نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا میرا نام ان لوگوں میں شامل کر دو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے دن فرشتہ پھر آیا اور اسی طرح وہ لکھ رہا تھا، تو تب انہوں نے فرشتے سے پوچھا کہ میرا نام کس لسٹ میں ہے؟ تو انہوں نے فرشتے نے بتایا کہ ان کا نام اس لسٹ میں ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند آتی ہے کہ اس کے مجبور اور بے بس بندوں کی مدد کی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے۔ تو اس لیے کیونکہ حضرت ابراہیم ادم بہت زیادہ غریبوں کی مدد کرتے تھے اور بہت زیادہ بنی نوع انسان کا